وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. معزز و مکرم خواتین و حضرات، قبلہ قاری صاحب نے سورۃ البینہ کی تلاوت فرمائی. یہ سورت مدنی ہے اور اس میں ٹوٹل 8 آیات موجود ہیں. پہلے اس سورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی مختصر سی تفسیر اور وضاحت پیش کی جائے گی. اللہ کریم فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب اور مشرکین، وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی. یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جن میں مضبوط احکام درج ہوں، اور جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل کے آ جانے کے بعد تفرقہ میں پڑ گئے. حالانکہ ان لوگوں کو حکم صرف یہ ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے یکسو ہو کر کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہ لوگ ساری مخلوقات میں بدترین ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وہ لوگ ساری مخلوقات میں بہترین ہیں. ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ ہے اس شخص کا انعام جس نے اپنے رب سے خوف کیا. یہ میں نے لفظ بلفظ ترجمہ لیکن با محاورہ انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے.
پہلی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی کافی سارے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، جیسے کفر، اہل الکتاب، مشرکین، انفکاک۔ انفکاک کا لفظ اردو میں مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں چیز اس کا جزو لا ینفک ہے، اٹوٹ انگ ہے، تو یہ اس معنی میں انفکاک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ بین، میرے پاس اس بات کا بین ثبوت ہے، تو یہ لفظ عربی کا ہے لیکن اردو میں بین ثبوت کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بین دلائل، بین ثبوت وغیرہ۔ حتی، رسول، تلاوت، صحیفہ، مطہر، پاک چیز کو جیسے ازواج مطہرات ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ کتب، قیم، قیم مضبوط چیز کو کہتے ہیں، بعض تنظیموں کے اندر قیم کا ایک عہدہ بھی ہوتا ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تفرقہ، بعد، امر، عبادت، دین، نار، جہنم، ایمان، عمل، شر، خیر، جزا، جنت، تحت، ابد، رضا، خشیت، جیسے خشیت الہی کہا جاتا ہے، اردو میں ہم یہ لفظ لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ یہ اس صورت کا ترجمہ تھا، اور اس کے بعض وہ الفاظ تھے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس صورت کے آغاز میں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ آیت ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ مشرک اور اہل کتاب، یہ غیر مسلموں کی دو قسمیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، دونوں نان مسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایسے اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ان کا سدھرنا ناممکن تھا جب تک ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جاتی۔ ان الفاظ سے بنیادی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے بگاڑ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نہایت بڑا بگاڑ قرار دیا ہے، اور ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اللہ نے دلیل اور برہان بھیجی ہے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی دلیل اور برہان قرار دیا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب باز آنے والے نہیں تھے جب تک اتنی بڑی بینہ واضح دلیل ان کے پاس نہ آتی۔ تو بگاڑ بھی گویا انتہا پہ تھا، اور اصلاح کرنے والی ہستی اور اصلاح کرنے کے جو اللہ کریم نے ذرائع استعمال فرمائے، یہ بھی اس زمانے کے اعتبار سے انتہا پر تھے۔ یوں کہہ لیں کہ انتہائی خرابی کا علاج بھی انتہائی تھا۔ تو اس میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر کے مصلحین میں سب سے چوٹی پہ آتے ہیں۔ اس آیت میں جو دوسری اہم بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ کفار کی اس زمانے کے منکرین کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، اہل کتاب اور مشرکین۔ اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی، جوز اینڈ کرسچنز، دو آتے ہیں، اور مشرکین کی کئی قسمیں تھیں، دو خداؤں کو ماننے والے، تین خداؤں کو ماننے والے، بہت سے خداؤں کو ماننے والے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے والے۔ اور ان کا ایک تعلق، ایک انٹرنل لنک اہل کتاب کے ساتھ یہ تھا کہ اہل کتاب بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کے ساتھ اپنا ایک گہرا تعلق قائم کر چکے تھے، لیکن بہرحال آسمانی وحی کو اور کسی نہ کسی اللہ کے پاک نبی کو ماننے کے حوالے سے ان کو مشرکین، جو عام مشرکین تھے، ان سے جدا کر کے بیان کیا گیا ہے۔
لیکن کفرو کی تفسیر میں یہ دونوں فعال کرتے ہیں. یہ کفرو نان مسلمز، ان کی یہ دو قسمیں بیان ہوئی. اس میں آج کل کچھ تھوڑے عرصے سے ایک مخصوص مکتبہ فکر قائم ہو چکا ہے. اس کو وہ اپنے آپ کو روایتی مکتب سے موسوم کرتے، ٹریڈیشنلسٹ ان کو کہا جا رہا ہے. ان کا ایک اور نام بھی ہے، میں پہلے بتاتا رہتا ہوں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں اور یہودیوں اور کرسچنز کو یہ ایک طرح سے بیلیورز کہنے کے اوپر بضد ہے. تو وہ ایک حد تک وہ یہ آسمانی کو ماننا، کسی نہ کسی نبی کو ماننا، اس حد تک اگر کوئی کامن فیکٹر ہے تو اس سے اتنی بڑی ٹھوکر نہیں کھانی چاہیے کہ ان کو مسلمز کے اندر شمار کرنا اور مومنین کہنا شروع کر دیا جائے. یہ بہت بڑی خطا ہے. یہ ٹریڈیشنلسٹ فرقے کی ایک بہت بڑی غلطی ہے اور بنیادی اس دور میں ان کی خطا ہے. تو اس آیت میں الذین کفروا اور پھر ان کی دو قسمیں، نان مسلمز اور ان میں اہل کتاب اور مشرکین، ان دونوں کو نان مسلمز قرار دے کر اس مکتبہ فکر کی تردید کر دی گئی بڑے کلیئر الفاظ کے ساتھ. اس سے اگلی آیت ہے رسول من اللہ یتلو صحف مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. وہ جو بہت بڑی دلیل جس نے آنا تھا تو ان لوگوں نے باز آنا تھا اور ان لوگوں کا علاج ہونا تھا، وہ بہت بڑی دلیل کیا ہے؟ اس اگلی آیت میں اللہ کریم اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک تو اللہ کا رسول، نمبر 2 وہ اللہ کے رسول جن صحیفوں کو ان کے سامنے پڑھیں گے وہ صحیفے، اور تیسرے نمبر پر اس صحیفے کے اندر یا ان صحیفوں کے اندر مضبوط احکام. یہ 3 چیزیں، فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں کے اندر اللہ کے واضح اور مضبوط احکام موجود ہیں. تو بینہ جو اللہ نے اس زمانے کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے بھیجی، اس کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 اللہ کے رسول، نمبر 2 اللہ کے رسول کے ساتھ صحیفے، نمبر 3 ان صحیفوں کے اندر شریعت کے محکم اور مضبوط احکام. تو یہ بالکل مختصر لفظوں کے اندر یہ 3 چیزیں اللہ کریم نے گن کے ہمارے سامنے رکھ دی. یہ جو رسول من اللہ کا لفظ ہے، اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، آپ ایک بینہ ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کی برہان کہتے ہیں. دلیل سے بھاری برہان اور بینہ ہوتی ہے. بینہ دلیل سے بھاری ہوتی ہے. اس کا صحیح نعم البدل جو لفظ ہے وہ برہان ہے. دلیل کا رد ہو جاتا ہے، لیکن بینہ اور برہان ان کا رد نہیں ہو سکتا. کسی اکڑ جانے والے کا اکڑ جانا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ریئل اور حقیقی جواب میسر نہیں آ سکتا. ایسی چیز کو بینہ اور ایسی چیز کو برہان کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، بلکہ سر سے پاؤں تک اپنے سراپا کے لحاظ سے اور اپنے حلیہ اور صورت مبارک کے لحاظ سے اللہ کی برہان ہے. اسی لیے آپ کو دیکھنے والا جنتی ہے. صرف دیکھ لینے سے جنت لازم ہو جاتی. اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے. اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کتاب ہے، جو صحائف ہیں، وہ قرآن ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے بینہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ نے ان کو معجزے دے کر بھیجا. جتنے زیادہ معجزے تھے اتنے زیادہ لوگ ان پر ایمان لاتے رہے، اور مجھے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دے کر بھیجا وہ قرآن ہے. تو میرے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی آخری حج میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام شامل تھے. اپنی زندگی کے اندر اتنی بڑی کامیابی یہ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیسیفیکیشن ہے، صرف آپ کی تخصیص ہے. اور
فیہا کتب قیمہ، قرآن کے اندر بہت مضبوط احکام ہیں. تو مضبوط احکام تو احکام ہوتے ہیں، مضبوط کا لفظ ساتھ اس لیے استعمال فرمایا کہ مضبوط احکام سے مراد محکم احکام ہے، واضح، کلیئر کٹ، دو ٹوک اور غیر مبہم احکام ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن شریف میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، صاف الفاظ. اور فرمایا کتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ کلیئر الفاظ ہیں. کتبہ علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے. توحید کے بارے میں فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو تین. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ. یہ دو ٹوک الفاظ ہیں. اس طرح کے جتنے آیتیں ہیں، جتنے احکام ہیں، ان کا تعلق عقیدے سے ہو یا ان کا تعلق عمل سے ہو، جب وہ دو ٹوک ہوں گے ان کو اسلامی اصطلاح میں محکم احکام کہا جاتا ہے. ایسی آیتوں کو بھی محکم آیتیں کہا جاتا ہے. ہاں، جن کے اندر ایک آیت کا، کسی جملے کا معنی ایک کی بجائے دو معنی ممکن ہو، ایسا ہوتا ہے. یا وہ الفاظ بعض لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہوں، جیسے الف لام میم، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے. تو محکمات کے ہوتے ہوئے متشابہات کے ذریعے سے ٹانگ اڑانے کی کوشش کرنا، تو یہ غلط نظریات کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. اہل اسلام کی ہمیشہ سے یہ شعار اور پہچان ہے کہ یہ محکمات کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کسی واضح حکم کے ہوتے ہوئے کسی اٹکل پچو کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر قرآن میں صاف الفاظ موجود ہیں کہ خدا تین نہیں ہے. صاف الفاظ موجود ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. صاف الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اب ایک سے زیادہ خدا ثابت کرنے کے لیے یہ رائٹ لیفٹ کی کھینچی گھسیٹی کچی پکی باتیں لے آنا، تو واضح الفاظ کے ہوتے ہوئے اس قسم کی تشکیک پیدا کرنا، یہ باطل نظریات ہیں. وہ کوئی بھی ہو جو اس قسم کی حرکت کرے گا وہ دین اسلام کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ایک نیا نظریہ پیش کر رہا ہے. اس کو متشابہات کو اختیار کرنا یا تشکیک پیدا کرنا، شک اور شبہ کی راہ پہ لوگوں کو ڈالنا، یہ کہا جاتا ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا رسول واضح ہستی، واضح اعلان، قرآن واضح کتاب، اور اس کے اندر احکام جن کے اوپر آپ کی زندگی کا، آپ کی عبادات کا، آپ کے عقائد و نظریات کا دار و مدار ہے، وہ دو ٹوک ہے. اس میں جو صحف مطہرہ یہ لفظ ہے کہ میرے محبوب کے پاس جو آیتیں ہیں، جو صورتیں ہیں، جو صحیفے ہیں، وہ مطہرہ ہیں. تو اس لفظ کے استعمال کرنے کی کیا حکمت ہے؟ صحیفے تو مطہرہ ہی ہوتے ہیں سارے. تورات ہمارے اہل اسلام کے نزدیک جیسے نازل ہوئی تھی مطہرہ تھی، پاک کتاب ہے. انجیل پاک کتاب ہے. اب قرآن کو پرٹیکولرلی پاک کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کو پاک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی ڈسٹارشن نہیں، تبدیلی نہیں ہے، تحریف نہیں ہے، کمی بیشی نہیں کی گئی، الفاظ کو الٹر نہیں کیا گیا. اس لیے اس کو مطہرہ کہا گیا، صحف مطہرہ. یعنی جو کمپلیکیشنز اور جو چینجز قرآن سے پہلی کتابوں میں آ چکی تھیں، ان کمزوریوں سے یہ کتاب اور یہ قرآن پاک ہے. وہ انیشیلی ان میں نہیں تھی کمزوریاں، بعد والوں نے ڈالی اور کی، تو قرآن نے ان باتوں کو آ کے کلیئر کیا، اور خود بھی ایک کلیئر کتاب ہے جو اس قسم کے عیب اور نقص سے پاک اور مطہر ہے. صحفاً مطہرۃً، یہ اس کی لفظ کے استعمال کی یہ وجہ ہے. اور اس سے آگے جو فرمایا فیہا کتب قیمہ،
اس میں قیم احکام موجود ہیں. تو یہاں کتب سے مراد احکام ہے، اس میں مضبوط احکام موجود ہیں. اور ہم نے ایک کمپیریزن کر کے دیکھا ہے، واقعی قرآن جس طرح کے احکام عطا فرماتا ہے اس طرح کے احکام دوسری کتابوں میں کلیئر احکام، مضبوط احکام موجود نہیں. یہ قرآن کی تخصیص ہے، خاصہ ہے. اس سے اگلی آیت ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. جن لوگوں کو کتاب اس سے پہلے دی گئی تھی انہوں نے اپنے زمانے میں جب کتابیں آئیں تو وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے بینہ تھیں. اس میں بہت بڑی عظمت ہے اسلام کی اور قرآن کی کہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کو بھی اپنی طرح اپنے دور کے لحاظ سے بینہ کہتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو وہ بینہ کیسے نہ ہو. تو فرمایا کہ اس زمانے میں جو بینہ اور واضح اور دو ٹوک ہم نے کتابیں نازل کی تھیں، ان کتابوں کے آ جانے کے بعد ان کتابوں کے ماننے والے آپس میں متفرق ہو گئے، تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے. تو وہ ریفرنس دے کے اللہ تعالیٰ یہاں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی ایسا کیا اور اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہو جانے کے بعد بھی ان کا رویہ پھر وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2641 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے پیغام کا برحق ہونا اپنی جگہ پہ، اب آگے فالورز کا کمزوریوں میں مبتلا ہو جانا وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے فرقوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر 72 فرقے بن گئے تھے. تو اہل اسلام کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ چیز ان میں بھی ہوگی. انسان ہے، اختلاف کر سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے، جان بوجھ کے غلطی کر سکتا ہے. ساری چیزیں، یہ ساری خوبیاں کمزوریاں انسانوں میں پائی جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں وہی 72 کے 72 فرقے یہاں بھی ہوں گے، ان کے قدم بقدم چلیں گے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اس امت کے اکثریتی فرقے وہ نہیں ہوں گے، بھائی اکا دکا قلیل. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر اپنی انگلی کے ساتھ خط کھینچا، لکیر لگائی. یہ مسند احمد میں صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس مین راستے کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے لگائیں. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے راستے شیطانی راستے ہیں، ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو کال دیتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، سلپ کرتا ہے لوگوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ غلط لوگ ہوں گے اور مین راستہ جس میں میری امت کی اکثریت ہوگی وہ ہدایت کا راستہ ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں وہ راستہ حق کا راستہ ہوگا، اور یہ اسلام کی مین سٹریم ہوگی، یہ اسلام کا اکثریتی طبقہ ہوگا. اور یہ 1400 سال 1450 سال سے اب تک اسی طرح چلا آ رہا ہے. اسٹڈی کرنے والے جانتے ہیں، مطالعہ رکھنے والے اور اچھا آبزرو کرنے والے اس بات کو باقاعدہ دلیل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت بھی اہل اسلام میں اکثریت اہل سنت کی ہے، اور یہ لوگ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مین راستے کے اوپر گامزن ہیں. ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس حدیث ہے، ان کے پاس امت کے متفق کا فیصلے ہیں. اور آپ ان کے علاوہ جس کو بھی دیکھیں گے متفق کا فیصلوں سے ٹکراتا ہوا نظر آئے گا. مین بنیادی سب سے پہلی اولین غلطی ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اجماع اور جمہور کے خلاف بولے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ. تو وہ بہانے کیا کیا ہیں علماء نے ان کے رد کیے ہوئے، اور مردود دلائل جن کا رد پہلے ہو چکا ہے ان کو پھر اچھالتے رہیں گے.
تو یہ جان بوجھ کے نیت کے خراب لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمایا. ہم نے ان کو اچھی طرح دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہمیں سمجھ یہ آئی ہے کہ واقعی نیت کے اندر فطور پیدا کر چکے ہیں, اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے صحیح راہ پہ ہوتے ہیں, بعد میں سلپ ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اجماع اور جمہور کی پابندی ضروری ہے. آپ تک قرآن پہنچایا تو اجماع نے, آپ تک حدیث پہنچائی تو امت کی اکثریت اور اجماع نے, آپ کو دین کا پورا اگر اسکیچ فراہم کیا ہے یا پوری کی پوری تعلیمات آپ تک کنوے ہوئی ہیں تو وہ امت کے اجماع کے ذریعے سے آپ تک کنوے ہوئی ہیں. سب سے اونچا رتبہ قرآن کا ہے, پھر سنت کا ہے, پھر اجماع کا ہے. لیکن جہاں تک ماننے کا تعلق ہے تو آپ کی ترتیب اس کے برعکس ہوگی. آپ کو بیس رکھنا پڑے گی اجماع پر. حتیٰ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو اجماع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے. جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ فرمائیں کہ یہ کتاب قرآن ہے, ہمیں قرآن کی کوئی شناخت نہیں ہے جب تک حضور نہ بتائیں. تو رتبے کی ترتیب اور ہوتی ہے اور ماننے کی ترتیب اور ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس پر میں ہوں اور جس راہ پر میرے صحابہ ہیں وہ راہ حق کی راہ ہے, وہ اکثریت کی راہ ہے. تو اکا دکا لوگ ہوا کریں. اور ما انا علیہ و اصحابی, جس راہ پر میں ہوں تو حضور فرمائیں کہ جس راہ پر میں ہوں تو حضور کی راہ ہوئی سنت کی راہ, اور جس راہ پر حضور کے صحابہ ہیں وہ راہ ہوئی جماعت کی راہ. تو ما انا علیہ و اصحابی, جس راہ پر میں ہوں جس راہ پر میرے صحابہ ہیں. رزلٹ کیا نکلا؟ اہل السنت والجماعہ, حضور کی سنت اور حضور کے صحابہ کی جماعت. یہ اس حدیث سے ماخوذ ہے. اس کو سپورٹ کرنے والے اور بھی دلائل موجود ہیں, قرآن کی آیتیں تک موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا راستہ اسلام کا صحیح ترین راستہ ہے. اس سے اگلی آیت ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. ان کو حکم صرف یہ دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں, باقی نظریات کو چھوڑ کر کٹ کر. حنفاء, حنیف کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو چھوڑ کے ایک طرف لگ جانے والا. تو اللہ کی توحید کو مانے یکسو ہو کر اور اخلاص اور پوری تندہی کے ساتھ, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وذالک دین القیمہ, جب یہ کریں گے تو یہ قیم دین ہوگا, مضبوط ترین دین ہوگا. تو اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں, اللہ کو اخلاص کے ساتھ ماننا اور اللہ کے سوا جتنے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی یکسر نفی, اور پھر احکام کے حوالے سے دو مین حکم نماز اور زکوٰۃ وہ ارشاد فرمائے. یہ دین مضبوط ترین دین ہے. یہ جو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہوا ہے, اس حوالے سے ایک اہم بات ہے. جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سنبھالی تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا تھا, کچھ صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ حالات ابھی ہمارے جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ وصال ہوا ہے, تو تھوڑا سا ہولڈ کریں, بعد میں ان کو ڈیل کر لیں. صدیق اکبر نے فرمایا نہیں, آج اگر ہم ڈھیلے پڑ گئے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو رخصت مل جائے گی. تو اس وقت حالات کو کھینچ کے رکھنا صدیق اکبر کی بصیرت کا بہت بڑا ثبوت ہے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصال کے موقع پر فرمایا تھا, بے ابھی لولاک لہلکنا, میرے ماں باپ قربان ہو, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اسلام بالکل گیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جس جرت کا مظاہرہ کیا, جس حکمت عملی کا, دور اندیشی کا مظاہرہ کیا, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور آپ کا استدلال دیکھیے,
آپ نے فرمایا اگر زکوٰۃ کے منکر ان کو ڈھیل دینے کی آپ بات کر رہے ہو، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا۔ اب یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا، یہ آپ نے پوائنٹ کہاں سے لیا؟ اسی آیت سے یا اس سے ملتی جلتی دوسری آیتوں سے جو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ استدلال یہ تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم اللہ نے اکٹھا دیا ہوا، ان کو میں آپس میں سپلٹ آؤٹ نہیں ہونے دوں گا، یہ اکٹھی رہیں گی۔ جو ان میں سے ایک کا انکار کرے گا میں دونوں کا منکر قرار دوں گا اس کو۔ یہ صدیق اکبر کے حوالے سے ایک مضبوط ترین بات ہے اور آپ کی بہت بڑی حکمت عملی، آپ کی فقاہت دینی کا ایک منہ بولتا ثبوت۔ اس سے اگلی آیت ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، غیر مسلموں کی یہ جو دو قسمیں ہیں، اہل کتاب اور مشرکین، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ جہنم کی آگ میں ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوقات میں شریر ترین لوگ۔ تو اس زمانے میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح انکار کیا یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے، وہ سارے کے سارے سیرت کی کتابوں میں اور بعض مقامات پر قرآن شریف کے اندر بھی مینشنڈ ہے، پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے وہ جو حرکتیں تھیں، وہ حق سے روح گردانی تھی، اس کے پیش نظر اللہ کریم جل شانہ نے ان کو شر البریہ کا لقب دیا ہے، مخلوقات میں سب سے زیادہ شرارتی۔ اس کے برعکس اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر لوگ۔ جو حضور سے ٹکرائے شر البریہ کہلائے، جو حضور پر ایمان لائے، نیک عمل شروع کر دیے، خیر البریہ کہلائے۔ تو یہ دو لفظ بالمقابل استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں جو بھی حضور کا انکاری ہوگا وہ شر البریہ ہے، لیکن اس میں چوٹی پہ کون آتے ہیں؟ جو حضور کے زمانے میں تھے۔ اور جو بھی حضور پر ایمان لائے گا وہ خیر البریہ کہلائے گا، لیکن اس میں چوٹی پر کون سے تھے؟ جو حضور کے زمانے میں تھے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان۔ تو یہاں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے اور بعد والے سارے ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ شر البریہ تو سب ہے، لیکن شر کے اندر بھی جو سینئر موسٹ شر ہے وہ حضور کا مقابلہ کرنے والوں میں ہے، اور خیر البریہ بھی سارے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے سینئر لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں، کنتم خیر امت کا اولین مصداق جو لوگ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان ہیں، جن کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اور بات بھی ہے، وہ میں آپ کو ایک کی بجائے 3 حدیثیں سنا دیتا ہوں تاکہ ایک کنفیوژن دور ہو جائے۔ یہ جو خیر البریہ کا لفظ ہے، انسانیت اور مخلوقات سب میں سب سے اچھے لوگ، بریہ تمام مخلوقات کو کہا جاتا ہے، تو سب سے اچھے لوگ، اس کے بارے میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر 6138 6138 حدیث ہے، ان انس بن مالک قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خیر البریہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سب سے خیر، سب سے افضل۔ آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، یہ لقب ابراہیم علیہ السلام کے لیے سجدہ ہے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہے۔ آپ ہمیشہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا پسند فرماتے تھے۔ درود ابراہیمی میں بھی آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور سکھائے ہیں
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر درود بھیجا تھا۔ تو اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار ہے، ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزول رحمت بدرجہ اتم موجود ہے، سب سے زیادہ موجود ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ وابستگی، والہانہ پن صرف اپنے جد امجد ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہونے کی وجہ سے بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر البریہ، میں تمہیں تمام مخلوقات میں سب سے اچھے آدمی کے بارے میں بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ قال، آپ نے فرمایا رجل آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو ہر وقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ کلما کانت حیۃ استوى علیہ، جب بھی اسلام کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا الا اخبرکم بالذی یلیہ، میں اس کے قریب والا بندہ بتاؤں؟ نیکسٹ ٹو ہم بتاؤں؟ قالوا بلا، جی حضور فرمائیے۔ قال رجل فی سلۃ من غنمہ، وہ آدمی جو اپنے بکریوں کے ریوڑ میں رہتا ہے، بکریاں چراتا ہے۔ یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، بکریاں چرانے والا مراد اس کی غربت، اس کی سادگی، اس کا زیادہ غیر ضروری معاملات میں انوالو نہ ہونا۔ فرمایا ایسا بندہ نماز بھی پڑھتا اور زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اینٹی سوشل تو نہیں ہے نا، نماز پڑھے گا تو جماعت میں مسجد میں جائے گا، تو غیر تمدنی ہونا مراد نہیں ہے، ان نیسیسری انوالومنٹ کی نفی ہو رہی۔ اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو زکوٰۃ ظاہر ہے وہ کسی مستحق کو تلاش کر کے ہی دے گا اپنی بکریوں میں سے، تو اتنی زیادہ دولت نہیں ہے، بس بکریوں تک اس کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا یہ اس آدمی سے اگلے درجے پر ہے جو ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہے، اور دوسرا کون ہے؟ اگر اس درجے کا آدمی نہیں ہے تو کم از کم اس درجے کا ہے کہ اپنی بکریوں میں ہے، نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ ہی از نیکسٹ ٹو ہم۔ الا اخبرکم بشر البریہ، فرمایا میں تمہیں شریر ترین انسان بتاؤں؟ قالوا بلا، جی حضور فرمائیے۔ قال الذی یسأل باللہ ولا یؤتی بہ، جو اللہ کے نام پہ لوگوں سے مانگتا ہے مگر اللہ کے نام پہ کسی کو دیتا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی عبادتیں کر کے، نفل پڑھ کے، بعض کا تو ہم نماز نفل بھی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ نفل پڑھ کے حاجت اپنی مانگوں اللہ سے، تو اللہ کا نام لے کے مانگ لیتا ہے، نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ لیتا ہے، لیکن اسی جس اللہ نے دیا ہے، جس کے نفل، نماز، عبادت، دعا، جس سے مانگ مانگ کے اللہ سے رزق حاصل کیا ہے، اسی اللہ کے نام پہ دینا پڑ جائے تو پھر گریز کرتا ہے۔ اس پر کچھ حدیثیں بھی ہیں، کچھ اگلے وقتوں کے کچھ واقعات بھی ہیں، تو وہ بات طویل ہو جائے گی۔ تو اللہ سے مانگنا، عبادت کر کے مانگنا، اللہ کا نام لے لے کے مانگنا، پھر اللہ ہی کے نام پہ کوئی مانگے تو اس کو نہ دینا، یا اللہ کا واسطہ دے کے کسی سے مانگنا، اس پر وہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کسی نے مانگا تھا، اس کو دیا گیا، تو بعد میں جب وہ مالدار ہو گیا تو اللہ نے اس کا ٹیسٹ لیا
ایک فرشتے کو بھیجا انسانی لباس میں، تو اس نے اللہ کے نام پہ اس سے مانگا تو اس نے نہ دیا. تو یہ وہ ساری بات ہے کہ اللہ کے نام پہ مانگ لیتے ہیں، جب خود دینا پڑ جاتا ہے تو وہ وقت بھول جاتے ہیں کہ جب تم نے اللہ کے نام پہ مانگا تھا اور اس کو آگے تم نے بڑھا کے تو ایک امیر آدمی بن گئے. آج اسی اللہ کے نام پہ تم سے مانگا جا رہا تھا، تم دینے سے گریز کر رہے ہو. تو فرمایا ایسا آدمی شر البریہ ہے، مخلوقات میں بدترین انسان ہے. اچھا، اب آپ یہاں وہ آیت میں رکھ لیں تیسرے نمبر پہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ خیر البریہ ہیں. تو ایک خیر البریہ وہ ہو گئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایک خیر البریہ ابراہیم علیہ السلام ہو گئے. ایک خیر البریہ وہ ہو گیا جو جہاد کے لیے تیار ہے یا ریوڑ میں رہتے ہوئے نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے خیر البریہ ہیں. ان سارے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ خیر البریہ کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف ڈائریکشنز ہیں. اس لحاظ سے یہ خیر البریہ ہے، اس لحاظ سے وہ خیر البریہ ہے، تیسرے کسی اور ایسپیکٹ کے لحاظ سے وہ تیسرا آدمی خیر البریہ ہے. تو یہ جیسے فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، اخلاق میں اچھا ہے، فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، تعلیم میں اچھا ہے، فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، سخاوت میں اچھا ہے. تو اچھا ہونے کے کئی زاویے ہوتے ہیں، کئی اینگلز ہوتے ہیں. اس طرح کی بہت حدیثیں مختلف موضوعات پر ملتی ہیں، جس کا اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر تحقیق کرتے وقت اس موضوع کے تمام دلائل، آیتیں اور حدیثیں مد نظر رکھے بغیر ایک آیت یا ایک حدیث کو کوٹ کر دینے والا بندہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، اپنے فالوورز کو بھی گمراہ کرتا ہے. ہم نے اس بات کا بہت زیادہ تجربہ کیا ہے. فقیر نے کتاب لکھی ہے القواعد فی العقائد، عقائد کے اندر کچھ قاعدے، اصول. تو اس میں 10-12 قواعد ہیں. ان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ تمام دلائل پر نظر رکھنا ضروری ہے. ہم نے اچھے خاصے پڑھا لکھا سمجھے جانے والے لوگ جو بات چیت کرنے کا ڈھنگ ان کو پاس ہے، لیکن ہم نے ان کو خطا کرتے ہوئے دیکھا تو یہاں دیکھا کہ ایک حدیث پڑھی ہے تو اس جیسی دوسری حدیث کو وہ گول کر گیا. جو موسٹلی ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حدیث اس سے زیادہ اونچے درجے کی کتاب میں اور سند کے لحاظ سے زیادہ معتبر تھی، اسے وہ چھپا جاتے ہیں. تو یہ چیز اس دور کی ایک بہت بڑی خرابیوں میں شامل ہے. میں اگر ایسے لوگوں کا نام لوں تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں انہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ قبلہ آپ اپنی اسٹڈی مکمل رکھیں. اور ان کا نام لیے بغیر اگر میں چند مثالیں دے دیتا تو بھی غیر مناسب نہیں تھا، لیکن ہم اپنے موضوع سے زیادہ دور نہیں جانا چاہتے. ہاں، یہ بات میں بتا دوں کہ خیر البریہ ان کے مختلف اینگلز میں نے بتائے. تو ہر لحاظ سے خیر البریہ، جس کو کہتے ہیں مطلق خیر البریہ. ہر لحاظ کا مطلب یہ نہیں جو اس کا ظاہر ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر ایز اے ہول، جیسے کسی ایک فیلڈ میں ایک خیر البریہ ہے، دوسرے فیلڈ میں دوسرا خیر البریہ ہے، تیسرے فیلڈ میں تیسرا خیر البریہ ہے، لیکن تمام فیلڈز میں اس کے اگر مارکس جمع کیے جائیں تو سب سے زیادہ مارکس جو لے جائے، اور مطلق اس کو خیر البریہ کہتے ہیں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ کے بارے میں اگر مطلق کا لفظ استعمال کیے بغیر ہر لحاظ سے بھی کہہ دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، دوسرے کسی ایک لحاظ سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے افضل ہوں، تو یہ آپ کی شان ہے. اب حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن پوری کی پوری انسانیت کا سردار ہوں گا. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، 5940 حدیث نمبر ہے.
ایک اور حدیث میں فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، میں اگلے اور پچھلے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوں، مگر میں فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3616 ہے، 3616۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگ شفاعت کے لیے میری طرف دوڑیں گے۔ وہ لمبی حدیث ہے، اس کے آخری الفاظ اس وقت ہمارا مقصود ہیں۔ فرمایا یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، تمام کی تمام لوگ، مخلوقات میری طرف دوڑیں گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اب ادھر فرمایا کہ خیر البریہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہاں ان کا نام لے کے فرمایا کہ میری طرف سب لوگ راغب ہوں گے، حتیٰ ابراہیم۔ یہ حتیٰ ابراہیم کے دو فائدے ہو گئے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو خیر البریہ ہے اس کے ساتھ اس حدیث کا جب آپ موازنہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک لحاظ سے تھا اور مطلق مراد حضور ہیں۔ دوسرا مسئلہ، دوسرا اس کا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ اشارہ مل گیا نا، سب لوگ میری طرف لپکیں گے، میری طرف دوڑیں گے، میری شفاعت کے طلبگار ہوں گے، حتیٰ ابراہیم۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ ابراہیم، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام، مطلب یہ کہ حضور کے علاوہ باقی تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اونچا ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1904 ہے، 1904۔ اب اس سے اگلی آیت، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ اس سورت کی آخری آیت، جو خیر البریہ ہے، ان مخلوقات میں سب سے اچھے لوگ ہیں، فرمایا ان کی جزا، ان کا اجر، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اب جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہاں علماء نے وضاحت کی ہوئی ہے، بھائی نیچے نہریں جاری ہونے کا مطلب ہائٹ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جنت اونچے اور بلند جگہ میں ہوگی، اور کچھ سیڑھیاں نیچے، ایک ویو ہوگا کہ وہ اوپر بیٹھ کے نہروں کو دیکھ سکیں اور ان کا ایک منظر ہوگا۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جنت ریئلی اوپر ہو اور جنت کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں، جیسے اوور ہیڈ برج ہوتے ہیں۔ جیسا آپ اگر کبھی پہاڑی علاقے میں گئے ہوں تو بعض جگہ میں نے کالام میں دیکھا کہ دریا کے بالکل اوپر پل ہے اور اس پل کے اوپر ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل کے نیچے سے دریا گزر رہا ہے۔ تو دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، تو آخرت میں جو قادر مطلق ہے اس کے لیے ایسی چیز تخلیق کر دینا اور یہ منظر بنا کے دکھا دینا کیا مشکل۔ بہرحال نیچے نہریں جاری ہونے کے مختلف مفہوم ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے پاسبل ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ کا کیا ہوا انعام ہے، اور اس نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہاں انہیں پھر کوئی تپش، سیک، کسی قسم کی ناراضگی، کسی قسم کی بھوک وغیرہ اور کمی اس کا سامنا نہیں ہوگا، اور وہاں پر وہ فار ایور رہیں گے۔ آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت، اور جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کا بندے سے راضی ہونا اور بندے کا اللہ سے راضی ہونا۔ اور اس میں جو اللہ ان سے راضی ہوا، یہ لفظ پہلے فرمایا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ بعد میں فرمایا۔ تو ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے
کہ بندے نے اللہ کو راضی کیا ہے تو اللہ راضی ہوا ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے کرم دیا ہے تو اس بندے کو توفیق دی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکے. تو کرم کی پہل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ ان سے راضی ہوا جس کے نتیجے میں یہ اللہ سے راضی ہوئے، انہیں توفیق ملی. اور یہ بھی جنت کا سب سے بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے رضوان کا ملنا ہے. اسی لیے مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ صحابہ اکرام جیسی اونچی ہستیوں کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہ لفظ کسی کے استعمال کرنے میں اس کی اہانت نہیں ہوتی، اس میں اس کی بہت بڑی شان ہے. ہاں، انبیاء علیہ السلام سے ایک امتیاز دینے کے لیے، ایک شناخت قائم کرنے کے لیے اہل اسلام نے، محققین نے یہ فرق رکھا ہے کہ نبیوں کا نام آئے تو علیہ السلام کہو. اس کی ایک دلیل بھی ہے فرق رکھنے کے علاوہ. قرآن شریف میں وسلام علی المرسلین یہ الفاظ موجود ہیں، سلام ہو رسولوں پر. اور صحابہ کا جہاں ذکر آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں یہی آیت موجود ہے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو دونوں باتیں قرآن میں موجود ہیں. سلام علی المرسلین یہ رسولوں کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ صحابہ اکرام کے لیے اور اولیاء کے لیے، ان کے متبعین بے احسان کے لیے ہے. اس سے آگے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا. تو اصل بات یہاں پہنچی کہ خوف خدا بنیاد ہے، رضوان اور جنت اس کا نتیجہ ہے. جتنا کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب جاتا ہے. حدیث بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ انی اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، اللہ کی قسم میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. تو ذالک من خشی ربہ یہ آیت ہے اور حدیث ہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. ان دو آیت اور حدیث کو جوڑیں، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جتنا کوئی اللہ کو جانتا ہے اتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو اس ساری آیت سے پتہ چل گیا کہ اللہ کی معرفت حضور کے غلاموں کو نصیب ہوئی. معرفت کے نتیجے میں ان پر اللہ کا خوف اور خشیت طاری ہوا، اور خوف اور خشیت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اپنی رضا اور جنت کی دولت سے مالا مال کیا. یہ میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، یہ بخاری میں حدیث ہے، 7301 حدیث نمبر ہے 7301. آپ نے دیکھا اس سورت کی 8 آیتیں میں نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ایک ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب آخر میں پوری کی پوری سورت کے بارے میں ایک بات سن لیں. بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب، یہ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، حضور فرماتے ہیں اقرا امتی ابی بن کعب، میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے. ان کو حضور نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں گا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں. یہ بڑی عجیب حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ صحابی کو فرمایا جا رہا ہے کہ بیٹھو میں قرآن پڑھنے والا ہوں، تم سننا، اور مجھے حکم دیا اللہ نے. تو قال ابی نے جواب دیا اللہ سمانی لکا، یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کے یہ بات کہی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. تو وہ رونے لگے. فجعل ابی یبکی، ابی بن کعب رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. تو بہت بڑا اعزاز تھا جس پر ان کو خوشی کا رونا آ گیا، خوشی کے آنسو نکل آئے. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں فَأُنبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، میرے پاس حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے سامنے جو تلاوت کی تھی وہ یہی سورت بینہ کی تلاوت کی تھی. یہ اس سورت کی ایک خاص شان بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.